السلام علیکم، گڈ مارننگ دوستوں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کریں گے 5 اگست 2020 بدھ کا دن ہے. 5 اگست کو کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ لیبنان میں جو ہے بیروت میں وہ ایک بلاسٹ ہوا ہے. ہزاروں لوگ جو ہیں زخمی ہیں اور سینکڑوں کے جو ہے وہ وفات پانے کی اطلاع ہوئی ہے. اور عمان کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں چند اہم خبریں جو ہیں ایک ہی ویڈیو میں شیئر کروں گا. سب سے پہلے ہم بات کریں گے 5 اگست 2019 کو جو ہے کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا. اور اسی سال یعنی 19 کے 20 میں ہی چین میں کرونا کی جو ہے وبا وہ شروع ہوئی. اس نے دیکھتے دیکھتے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کشمیر جو 1 سال ہو چکا ہے لاک ڈاؤن میں ان کے کیا حالات ہوں گے. جبکہ ہمیں لیٹس سپوز عمان میں بات کرتے ہیں پچھلے 5 مہینے سے لاک ڈاؤن ہے اور پارشلی کھولا بھی جاتا ہے. ابھی پھر تھوڑا رات کے وقت جو ہے مکمل لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. تو صرف شام 7 سے صبح 6 بجے تک ہماری چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں کہ اب یہ کیوں لگا دیا گیا. وہ وہاں دیکھیں جہاں 24/7 1 سال ہو گیا یعنی 365 دن ہو گئے مکمل لاک ڈاؤن ہے اور کوئی کسی کا پتہ بھی نہیں ہے کون کس حالت میں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں ایز اے ہیومن. آپ سوچیں کہ یہاں پر 3 4 5 مہینے سے جو ہے ہم کتنے مشکلات کا شکار ہو گئے. حالانکہ مکمل پابندی نہیں ہے، صرف ریکویسٹ کی جاتی ہے بڑے پیار سے. دیکھ لیں گورنمنٹ بولتی ہے کہ بھئی گھروں پہ رہیں، گیدرنگ نہیں کریں، یہ نہیں کریں، وہ نہیں کریں، ایمرجنسی میں باہر نکلیں. ہمیں کوئی سختی نہیں کی گئی. وہاں پر سختی سے جو ہے ان کو گھروں میں محصور کیا گیا. میری ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام لوگوں کی مشکلات دور فرمائے. اس کے بعد بات کرتے ہیں بیروت میں جو ہے لیبنان کا دارالحکومت بیروت. وہاں پر کل شام 4 اگست کو جو ہے وہ ایک بلاسٹ ہوا بہت بڑا، جس میں اوفیشلی انہوں نے اناؤنس کیا کہ 78 پیپل جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. 11 راجیوں اور 4000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر جو ہے تباہی ہوئی ہے. یعنی مینی کلومیٹرز کے اندر جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے اور کئی کلومیٹر دور تک دھماکوں کی جو ہے آوازیں سنائی دی گئیں. اور وہ ایگزیکٹلی بیروت جو پورٹ ہے، سی پورٹ، وہاں پر دھماکہ ہوا ہے. آپ سب دوست آپ نے ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ نیوز چینل پر ضرور دیکھا ہوگا وہاں پر تباہ کاریاں. تو کبھی بھی کسی کے اوپر بھی جو ہے مصیبت ہے اس کو انٹرٹینمنٹ مت بنائیں. بہت سارے لوگوں نے، مجھے بھی شامل کیجئے، میں بھی انہی میں سے ہوں، جس کے پاس جو ویڈیو آئی، جو ڈیٹا آیا وہ امیڈیٹلی شیئر کرنا شروع کر دیا. اور اسی دوران بہت سارے لوگوں نے پرانے جو ہے کئی جنگوں کی ویڈیوز اٹھا کے ادھر ادھر کی اٹھا کے وہ شیئر کرنا شروع کر دی. اور کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا. دیکھیں فرسٹ آف آل کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو ہمیں کسی دوسرے کو، کسی تیسرے کو جو ہے وہ اس کا الزام لگانے سے پہلے ہمیں ان کی ریکوری کے لیے دعا کرنی چاہیے. ان کی جو مشکل وقت ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل وقت سے جلد باہر نکالے. جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت ہو، اور جو بھی اس کے پیچھے کار فرمایا، جو بھی ریزن ہے، جس نے بھی کیا ہے، ان کو انجام تک پہنچائے. بجائے اس کے ہم پازیٹیو رہنے کے، ان کو دعا دینے کے، ان کی ریکوری کے لیے دعا کرنے سے ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں اور خود سے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس سے لے ہوا، یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا. دیٹس ناٹ گڈ. انشاءاللہ خیر. اس کے بعد خبر ہے عمان کی. عمان میں جو ہے آج 5 اگست سے جو ہے وہ کرونا کے کیسز جو ہیں وہ اناؤنس کرنا شروع کر دیے جائیں گے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ کرونا کے کیسز میں واضح کمی آئے گی اور آئندہ والے دنوں میں یعنی آئندہ بھی جو ہے وہ کیسز میں بہت کمی ہوگی. اور دعا کرتے رہیں کہ کرونا کی یہ وبا جو ہے مکمل طور پر ختم ہو، نہ کہ عمان، نہ کہ ہم سے، ہمارے سے، بلکہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی جو ہے وبا، آپ اس کے لیے دعا کریں. تمام مریضوں کے لیے دعا کریں اور تمام ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو کسی بھی مشکل کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اچھی صحت دے، محفوظ رکھے اور مشکلات دور فرمائے. پاکستان کے بارے میں چند دوسری باتیں کرتے ہیں. پاکستان ریسٹورینٹ، شادی ہال اور پارکس اور سیاحتی مقامات جو ہے ان کو جلد کھولنے کا اعلان کیا جا رہا ہے. یعنی حماد اظہر جو ہیں منسٹر، انہوں نے بولا ہے کہ جلد جو ہے پارکس، شادی ہال اور
ریسٹورینٹس وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو کھول دیا جائے گا عوام کے لیے. جبکہ ایک اور چیز 11 حادثہ جو ہوتا PIA کا، اس میں ہر جتنے بھی لوگ وفات پائے ہیں ان کو 1 کروڑ روپیہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے ان کے پیارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ان کے لواحقین جو ہیں ان کے لیے مالی امداد جو ہے وہ کچھ آسرا ہو سکے، لیکن انسان کی زندگی کا نعم البدل نہیں ہے. 1 کروڑ روپیہ ان کو ملے گا، وہ چند دنوں میں یا چند سالوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن ان کے پیارے جو ان سے بچھڑ گئے وہ واپس نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے، ان کے لواحقین جو ہیں ان کو صبر و جمیل عطا کرے، اور جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. اس کے علاوہ سیاسی خبر یہ ہے کہ مریم نواز کا نجی اسپتال میں طبی معائنہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اب یہ میں سیاسی کیوں بول رہا ہوں، لوگ مجھے ٹارچر کریں گے، مجھے کرٹیسائز کریں گے کہ بھائی مریم نواز کا یہ ہے وہ ہے. سو میں جسٹ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی ایسی چیزیں سیاسی نہیں ہوتی. عمران خان بھی بیمار ہوگا، جنرل رحیل شریف بھی بیمار ہوگا، کوئی بھی بیمار ہوگا، ہم ان کے صحت یابی کے لیے دعا کریں گے. سو ان چیزوں پر جو کرٹیسائز ہے کرنا بند کریں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ. سوری فار دیٹ. کلوزنگ سے پہلے ایک اور اہم چیز، ایک اہم خبر. کراچی میں ایک عمارت سے جو ہے بچی کو پھینکا گیا، نومولود بچی، چند ماہ کی بچی جو ہے اس کو عمارت سے نیچے پھینکا گیا، لیکن وہ معجزانہ طور پر بچ گئے، اور اس کی والدہ کو جس نے پھینکا اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. جو ہی مزید کوئی تفصیلات آتی ہیں، اس کی ریزن کیا آتی ہے، اس نے کیوں پھینکا، ول شیئر دیٹ آلسو. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.